میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، اساتین علم و فضل اور پیارے بچے اور بچیوں اور کمرے میں بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے آمین کہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آمین کہتے جاؤ۔ اللہ سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے رجب، جس میں اللہ نے ہم کو پہنچایا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو دعا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب مہینے میں پڑھتے تھے، پورا مجمع کہے گا ہم بھی وہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رجب مہینے میں برکتیں عطا فرمائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ آنے والے شعبان مہینے میں بھی برکتیں دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور اللہ ہم سب کو اطمینان سے رمضان تک پہنچا دیں گے۔ تو سب میرے ساتھ میں دعا پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تاکہ ایک دعا پڑھے 100 شہیدوں کا ثواب ملے، ایک سنت زندہ ہو جائے، پھر ہم اپنی آگے باتیں کریں۔ تو رجب مہینہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، کون سی دعا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، وہی دعا میں پڑھاؤں گا، آپ پڑھو گے۔ ہمارے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا، بولو اللہم، اللہ، پھر بولو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا ہر رجب میں پڑھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اس کا فائدہ ہے بہت۔ اللہ مال و جان اور عمر میں یہ مہینے میں برکت، آنے والے شعبان مہینے میں برکت، اور اللہ ہم سب کو رمضان تک اطمینان سے پہنچائے۔ تو ساتھ میں بولو نا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب مہینے میں یہ دعا پڑھتے، اے اللہ رجب مہینے میں برکتیں نازل فرما، بولو آمین۔ اللہ آنے والے شعبان مہینے میں برکتیں نازل فرما، بولو آمین۔ اور اللہ ہم سب کو اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے، بولو بھائی سب دعا کرو اللہ رمضان تک لے جائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ رمضان مہینہ جو آنے والا ہے نا، ابھی رجب، پھر شعبان اور پھر رمضان، جو رمضان مہینہ آنے والا نا، اس کا تو ہمارے نبی انتظار کرتے تھے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حضرت جبرائیل کو پوچھتے تھے، یہ جبرائیل رمضان مہینہ کب آئے گا، رمضان مہینہ کب آئے گا؟ تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے نبی آپ کو رمضان سے کیا مطلب ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے، آپ کو رمضان سے کیا مطلب ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے رمضان سے مطلب ہو یا نہ ہو، لیکن جب رمضان مہینہ آتا ہے پہلے 10 دن آتے ہیں، اللہ میری امت پر رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ دوسرے 10 دن آتے ہیں، اللہ مغفرتوں کا سیلاب میری امت پر لاتا، بولو سبحان اللہ۔ اور آخری 10 دن آتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اللہ میرے ہر امتی کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو دعا کرو کہ اللہ یہ رمضان مہینہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے پہلے 10 دن مل گئے، اللہ نے رحمتوں کی بارشیں برسا دی۔ دوسرے 10 دن مل گئے، اللہ نے مغفرتوں کا سیلاب امت کو عطا کیا۔ آخری 10 دن مل گئے، اللہ نے پوری امت کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو بھائی سب رجب مہینہ ہے، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ میں کافی تھکا ہوا یہاں پر بیٹھا ہوں، اسی لیے میں بار بار کہہ رہا تھا کوئی قرآن کی تلاوت کرے، بہت تھکا ہوا، کیونکہ صبح سے لے کر یہ 5ویں بیان میں بیٹھا ہوں۔ سب سے پہلے میں صبح میں فجر بعد موٹی نرولی میں بیٹھا، اس کے بعد 11 بجے ترکے سر
میں بیٹھا، پھر اس کے بعد دوپہر میں 3:30 بجے راندیر میں بیٹھا، پھر اس کے بعد عصر کے بعد مرکز پر بیٹھا، اور ابھی یہ ناصر نگر میں، ناصر نگر نا، یہ 5ویں مرتبہ بیٹھا۔ بھائی میں کوئی چابی والا کھلونا تو نہیں ہوں کہ چابی لگاتے جاؤ اور چلتا جائے گا چلتا جائے گا، اس لیے آپ لوگ اگر میرا ساتھ دو گے تو میرا کام بنے گا۔ آپ ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے، ایسا لگتا جیسے بیوی نے دھکے مار کر بھیجا ہو۔ بھائی میرا 5واں بیان ہے، آپ کا تھوڑی آج کا 5واں بیان ہے، ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہو۔ ذرا کوئی، اتنے سارے لوگوں نے قرات پڑھی، ہمارے قاری عقیل نے تو کتنے پیارے انداز میں پڑھا، اور اس سے پہلے بھی جب میں آ رہا تھا تو کوئی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ والا رکوع پڑھ رہا تھا، اس کے بعد میں کسی قاری صاحب نے رکوع پڑھا، پھر اس کے بعد میں قاری عقیل صاحب نے پڑھا، پھر ہمارے حافظ صاحب نے پڑھا۔ میں نے دیکھا پورے مجمع کو، یہاں بیٹھے بیٹھے میں برابر دیکھ رہا تھا، اللہ کی قسم نہ کوئی سبحان اللہ بولتا ہے، نہ کوئی الحمدللہ بولتا ہے، نہ کوئی اللہ اکبر بولتا۔ ایسا لگتا زبردستی آپ کو یہاں جمع کر کے لایا ہو، تو بھائی ایسا زبردستی کا معاملہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ میں بھی ایسا ہی کرو گے آپ لوگ؟ نہ سبحان اللہ نہ الحمدللہ، ایسا بیٹھے جیسا میں نکاح پڑھانے کا بیٹھا ہوں یہاں پہ۔ نہیں بولو نا، کچھ بولو گے نا انشاءاللہ؟ تو ہم بات شروع کریں۔ سب سے پہلے کس کا نام؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، سب سے پہلے کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ تو کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں دھوم دھام سے رجب مہینے میں اللہ کا ذکر کرے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ذکر کرنے سے پہلے یہ تو معلوم ہوئے نا کہ میں اور آپ اللہ 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 ذکر کریں گے تو ہم کو ملے گا کیا؟ سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ تو میں جو باتیں بتاؤں نا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بڑے بڑے فائدے بتائے۔ بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی اللہ اللہ کرے نا، اس کے بہت فائدے بتائے۔ میں ایک ایک فائدہ بتاتا جاؤں گا، آپ سبحان اللہ۔ اب تو بول لے بھائی، اور بلند آواز سے بول لینا۔ چلو شروع کریں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سب اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا۔ بولو میرا امتی زمین پر۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، میرا امتی زمین پر اللہ 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 کرتا جا۔ ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ کون سا فائدہ ہو گیا؟ پہلا۔ آگے چلیں۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، جب نبی کا نام آئے تو بلند آواز سے صلی اللہ ہو۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد مجتبی احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی زمین پر، بولو میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا۔ تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ ہمارے سروں سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت نچھاور کرتا جائے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ بولو نا کتنے فائدے ہو گئے؟ دو۔ آگے چلے، آگیا تیسرا فائدہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے امتیوں زمین پر اللہ اللہ کرتے جاؤ، تم زمین پر اللہ اللہ کرتے جاؤ گے۔ ہمارے نبی فرماتے، اللہ تمہارے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ اور چوتھا فائدہ ابھی سے کہہ دو، سبحان اللہ کہہ دو، کیونکہ یہ فائدہ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا۔ اللہ کیا فرماتے معلوم؟ اے میرا بندہ میرا نام لے لے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ زمین پر میرا نام لے لے۔ ہم نے کہا اللہ تو کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ تو زمین پر میرا نام لے لے، میں آسمانوں پر تیرا نام لیتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا فَذْكُرُونِي اذکرکم۔ میں اکیلا پڑھوں اور کوئی نہیں پڑھے گا میرے ساتھ؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے، بہت سارے علماء اور حافظ بیٹھے، ساتھ میں پڑھو نا۔ اللہ فرماتا فَذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، ناصر نگر والوں ساتھ میں سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اے میرے بندو زمین پر میرا نام لے لو، میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا۔ بولو سبحان۔
سنتے جانا. اللہ فرماتے انسانوں کے بیچ میں, جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لو, میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے سارے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لو, میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے فرش پہ میرا نام لے لو, میں عرش پر تمہارا نام لینے والا. اور آخری ترجمہ سننا, اللہ فرماتے ناصر نگر والو, اللہ فرماتے اپنی طاقت کے مطابق آج اللہ کا نام لے لو. بولو اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا نام لے لو. اللہ فرماتے میں اپنی قدرت کے مطابق تمہارا نام لیتا رہوں گا. تمہاری طاقت ختم ہوگی, میری قدرت کبھی ختم. تو کون کون تیار ہے کہ ہمارا نام اللہ آسمانوں پر لے؟ سب تیار ہو نا ماشاءاللہ؟ تو ذکر کریں گے اللہ کا, نہیں ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا ذکر کریں گے کہ بلند آواز سے کریں گے؟ اے بھائی ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں سب یہاں سامنے مرد حضرات بیٹھے ہیں نا, کیونکہ عورتوں کی آواز پردہ ہوتی ہے. یہاں کسی کو کوئی ڈاؤٹ واؤٹ تو نہیں ہے؟ کیونکہ ایسے ٹھنڈا ٹھنڈا جو بول رہے ہیں آپ لوگ, ساتھ میں بولو نا اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. بہت پیاری بات سنانے جا رہا ہوں, سب سنیں گے انشاءاللہ. کیونکہ آج جو حالات ہیں نا, آج حالات ہمارے ہندوستان کے حالات اوپر نیچے درہم برہم, بہت ٹینشن والے حالات ہیں, سینسیٹیو حالات ہیں ہمارا. حالانکہ یہ جو ہندوستان ہے نا, الحمدللہ, بولو الحمدللہ, ہم اس وطن سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, اور بولو جب تک جان میں جان رہے گی ہم ہندوستان بھارت وطن سے محبت کرتے. کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولو نا ہندوستان زندہ باد. ہم ہندوستان سے محبت کرتے تھے, کرتے, اور انشاءاللہ ہمارا 5 سال کا بچہ بھی جب اس کے بدن میں آخری لہو کا قطرہ ہوگا, وہ بھی ہندوستان کے واسطے قربانی عطا کرے گا انشاءاللہ. ہم تن من دھن کے واسطے, ہندوستان کے واسطے قربانی دینے کو تیار ہے, کیونکہ یہ ہندوستان کی زمین, یہ بھارت کی زمین, یہ ہمارے وطن کی زمین, یہ نبیوں کی زمین ہے, بولو سبحان اللہ. یہ صحابہ کی زمین ہے, بولو سبحان اللہ. یہ اولیاء کرام کی زمین ہے, بولو سبحان اللہ. ابھی کسی نے کہا کہ بھائی کلمہ والوں کو, کسی نے کہا کہ کلمہ والوں کو یہاں سے نکالیں گے. میں نے کہا نہ نکالے, نکالے ہم کو یہاں سے, نہ نکالے. کیسا نکالے, کیسا نکالے؟ ارے دادا کے ہوتے ہوئے کبھی پوتے کو نکالا جاتا ہے؟ میں نے بولو نا, دادا کے ہوتے ہوئے کبھی پوتے کو نکالا جاتا ہے؟ ارے باپ کے ہوتے ہوئے کبھی بیٹے کو نکالا جاتا ہے؟ کہنے بولو نا, نانا کے ہوتے ہوئے کبھی نواسے کو نکالا جاتا ہے؟ تو ہمارے ہندوستان میں ہماری روحانی ابا, ہمارے روحانی ابا موجود ہے, ہمارے روحانی دادا موجود ہے, ہمارے روحانی نانا موجود ہے. ارے سورت میں خواجہ دادا کے ہوتے ہوئے کون سورت سے نکالے گا؟ ارے شاہ عالم اور قطب عالم کے احمدآباد میں ہوتے ہوئے احمدآباد سے کون نکالے گا؟ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی ایک روحانی باپ کے ہوتے ہوئے, ایک روحانی دادا کے ہوتے ہوئے, بیٹے اور پوتے کو کون نکالے گا؟ اس لیے میرے پیارو انشاءاللہ جیے بھی ہیں اسی زمین پر, مریں گے بھی اسی زمین پر. لیکن اس وقت جو حالات ہیں اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ اگر آپ لوگ تیار ہو جاؤ نا تو میں معراج کا واقعہ بھی سنا دوں گا اور یہ بھی بتا دوں گا کہ کیا کرنا ہے. اور انشاءاللہ میرے کو عبدالحمید نے بولا کہ 12 بجے سب لپیٹ دینا. 12 بجنے میں ابھی 1 گھنٹہ اور 5 منٹ باقی ہے, یعنی ہمارا 65 منٹ کا بیان ابھی شروع ہوگا. 12 بجے ہم انشاءاللہ بات ختم کریں گے. تیار ہے نا؟ 12 بجے تو ختم کریں نا, نہ ختم کہ اس سے پہلے ختم کرنا ہے؟ 12 برابر ہے؟ ہاں میرے کو بھی معلوم پڑا ناصر نگر میں 12 بجے یقیناً 12 بج جاتے سب کے. چلو بھائی, کتنے کام ہم کو کرنے پڑیں گے بھائی؟ 2 کام. اس وقت کے جو حالات ہیں, اللہ کی قسم ہر کلمے والا مرد, ہر کلمے والی عورت اگر آج یہ 2 کام کے لیے تیار ہو جائے, میں قسم اللہ کی قسم کھاتا ہوں, پورے ہندوستان میں انقلاب آئے گا, ہندوستان میں پریورتن آئے گا, ہندوستان میں عزتوں کے فیصلے ہوں گے, ہندوستان میں فخر کے فیصلے ہوں گے, ہندوستان میں راحت کے فیصلے ہوں گے, ہندوستان میں اللہ کی رحمت کے فیصلے ہوں گے. اللہ کی قسم نقشہ بدل جائے گا, مگر شرط ہے کہ ناصر نگر والے مرد اور عورتیں سب مل کے یہ ارادہ کرو کہ 2 کام کریں گے انشاءاللہ. پکی بات, 2 کام کریں گے انشاءاللہ. ایسا تو نہیں کہ ابھی میرے سامنے بولتے ہو پھر بعد میں پلٹ جاؤ گے.
کریں گے، دو کام کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام اللہ سے ڈرنا۔ کون کون تیار ہے؟ کس سے ڈرنے کا؟ آواز نہیں آ رہی بھائی، کس سے ڈرنے کا؟ اور ہمارا یقین ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود، یعنی ساتھ میں بولو نا، ہمارا یقین ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ بولو اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ کی قسم مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ ہم کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ ارے میرے پیارو، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ۔ زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ بولو نہ کرنے والا کون؟ ہم لوگ روز ہنستے، ارے ہاں یا نہیں؟ سب لوگ ہنستے اور روز ہنستے۔ ہاں، کسی کی بیوی کڑیل ہوئے تو بات الگ ہے بھائی، باقی روز ہنستے نا ہم لوگ۔ حالانکہ ہنسنا روز ہوتا ہے، مگر اللہ خود فرماتے تو تیری طاقت سے نہیں ہنستا، میں تجھے ہنساتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے اگر میں تیرے دونوں ہونٹوں کو بند کر دوں، بتا تو کیسے ہنسے گا؟ اس لیے اللہ فرماتے تیرا روز کا ہنسنا اور تیرا رونا، اللہ کہتے ہنسانے والا بھی میں، رلانے والا بھی میں۔ جب روز کی چیز کرنے والا اللہ ہے تو ہمیں زندگی اور موت دینے والا کون؟ بولو۔ اللہ نے 27ویں پارے میں، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے، یہاں علماء کرام بیٹھے، اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى۔ پورا مجمع بولے گا، ہمیں ہنسانے والا کون؟ رلانے والا کون؟ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ جب سب اللہ ہی کرتا ہے تو ڈرنے کا کس سے؟ ڈرتے ہم لوگ، ناصر نگر والوں ڈرتے؟ میں نے اپنے میں بات رہ جائے گی، ایک دم آرام سے بولو، ڈرتے اللہ سے؟ اور ڈرنا بھی، ارے بولو نا، اللہ سے ڈرنا بھی۔ اے پورا ناصر نگر آج سن لو، قرآن پاک کی روشنی میں بتا رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر بتا رہا ہوں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ بھی کہتے تجھے 2 انعام دوں گا۔ کتنے انعام اللہ دے؟ اچھا اللہ بہت بڑے تو ان کا انعام بھی؟ بھائی کوئی ناصر نگر والا بھی یہاں بیٹھے بیٹھے بولے بھائی قاری صاحب بہت اچھا بول رہے ہیں، یہاں کا کوئی بڑا کروڑ پتی ناصر نگر کا کوئی لکھ پتی اگر بولے او قاری احمد علی بہت اچھا بیان کرتا، میں انعام دینے والا، کتنا دے گا؟ 5 روپیہ نہیں، 50 روپیہ نہیں، کیونکہ وہ بڑا ہے تو انعام کیسا ہوگا؟ تو ناصر نگر کا بڑا اگر بڑا انعام دے تو اللہ کی قسم، اللہ جب انعام دینے پر آئے تو کتنا بڑا انعام ہوگا۔ اور اللہ فرماتے مجھ سے ڈر 2 انعام دوں گا۔ اللہ فرماتے کتنے انعام دوں گا؟ 2۔ اور اللہ کہتے میری قسم 2 انعام دوں گا، اور یہ 2 انعام اللہ فرماتے میں ہی دے سکتا، میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون ناصر نگر میں تیار ہے اللہ سے ڈرے اور پٹ 2 انعام لے لے؟ پہلا انعام کیا ہے معلوم؟ پہلا انعام اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے ڈرنا، اے میرا بندہ مجھ سے ڈر۔ ہم نے کہا اللہ کیا دو گے؟ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دوں گا، اتنا بڑا انعام دوں گا کہ تو چاہے گا یا نہیں چاہے گا میں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہوگا؟ تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت کلمہ نصیب کروں گا۔ یہ اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھیں گے علماء کرام، حفاظ کرام میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو۔ ہم نے پوچھا اللہ ڈریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ یہ کون سا انعام ہو گیا؟ پہلا انعام۔ بولو نا کون سا انعام ہو گیا؟ پہلا۔ اللہ کتنے انعام دینے والے؟ ایک تو موت کے وقت کلمہ، ہاں بولو نا۔ دوسرا انعام اللہ کیا فرماتے معلوم؟
اے میرا بندہ مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اللہ کیا دو گے؟ اللہ نے کہا مجھ سے ڈر تو صحیح، جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. بھائی جنتوں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا میرے سے ڈرے گا تو ایک جنت دوں گا، نہ ایک جنت نہیں، اللہ فرماتے جنتوں پہ جنت. میرے ساتھ میں پڑھو نا، سورہ رحمان تو یاد ہوگی یا اس کی ایک آیت تو یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا. بولو اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے کتنی جنتیں اللہ دیں گے؟ ساتھ میں بولو کتنی جنتیں اللہ دیں گے؟ اللہ کہتے ہیں جنتوں پہ جنت دوں گا، لیکن ڈر تو جا. تو چلو ناصر نگر والے کون کون تیار ہے؟ پہلی بات اللہ، میں دو ہی بات کر کے جاؤں گا. پہلی بات اللہ سے ڈرنا. بولو ڈریں گے نا انشاءاللہ؟ بھائی کسی ایک کو یہاں پر بٹھا دو یا آنا جانا بند ہو جاوے. کوئی بھی ایک ایسا کرسی لے کر یہاں پر بیٹھ جائے، نہ کسی کو ادھر جانے دے نہ کسی کو ادھر سے آنے دے. اب جس کو آنا ہوگا وہ پیچھے سے آئے گا، جو راستے سے ہم لوگ آئے وہی راستے سے وہ آ جائے گا. کوئی ایک ذمہ دار یہاں پر بیٹھ جائے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. بھائی ادھر دیکھیں بھائی جلدی سے بیٹھ جائے، اس میں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے. ایک آدمی فوراً یہاں پر بیٹھ جائے اور پورا مجمع یہاں پر دیکھ کر بولے کہ ہم کو دو کام کرنا ہے، جس میں پہلا کام اللہ سے، آواز نہیں آ رہی، بولو اللہ سے. اور جو اللہ سے ڈرے گا موت کے وقت، اور نمبر دو چاہیے ناصر نگر والوں کو جنت چاہیے. نہیں آپ کا موڈ نہیں ہو تو کوئی زبردستی نہیں ہے. کس کس کو جنت چاہیے؟ یہ میں نے ہمارے گجرات میں جتنا ٹھنڈا پنا دیکھا نا عبدالحمید کہیں نہیں دیکھا. ابھی میں نے جنت کے بارے میں پوچھا تھا، ہاں چاہیے، جیسے ابا کا گھر ہے چاہیے. میں ابھی حیدرآباد میں تھا، حیدرآباد میں ابھی تقریباً 15 دن پہلے، میرے خیال سے تقریباً 50-60 ہزار کا مجمع تھا، اور میں نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ لوگوں کو جنت چاہیے؟ تو پورے مجمع نے دونوں ہاتھ اٹھایا، اور ایک آدمی تو کہیں ادھر کھڑا تو زور سے کہنے لگا مولانا چاہیے چاہیے. میں نے کہا ہمارے گجرات والوں کو انٹرسٹ نہیں ہے. چاہیے جنت چاہیے تو ہاں بولو بھائی جنت چاہیے. کس کس کو جنت چاہیے؟ ہاں ماشاءاللہ بولو جنت چاہیے نا. تو اللہ سے ڈریں گے تو موت کے وقت کلمہ بھی ملے گا. اور اے جنت میں بہت آرام ہے. ناصر نگر والوں صحیح بولو نا، جنت میں کوئی ٹینشن ہے؟ جنت میں، جنت میں جو مانگیں گے اللہ دے دے گا. جنت میں جو مانگے. مولانا آپ ابھی آئے؟ کہاں کے؟ ایک دم اچانک انٹری ہوئی آپ کی ہے، گھبرا گیا میں بھی. بھائی جنت میں جانا مولانا؟ سب کو جانا، میرے کو بھی جانا ہے. ہاں بولو نا آرام سے بولو. ہاں جانا بھائی، سب کو جانا کہ نہیں جانا؟ بولو نا جنت میں. ہاں جنت میں جانا. اور جنت میں جائیں گے تو جو مانگیں گے اللہ دے گا. بلکہ کبھی ہم مانگیں گے نا جنت میں، اللہ پوچھے گا کیوں مانگتا؟ اللہ پوچھے گا کیوں مانگتا کیوں ہے؟ تو ہم کہیں گے اللہ تیرے سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ جنت میں مانگنے تو دے. اللہ فرمائیں گے نہیں، دنیا میں بہت مانگا، یہاں مانگنے کا نہیں. یہاں تو مانگے گا تو بھی عطا کروں گا، سوچے گا تو بھی عطا کروں گا. بولو سبحان. جنت میں مانگیں گے تو بھی ملے گا، اور سوچیں گے بولو تو بھی اللہ نے، ارے پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، پارہ نمبر 24. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ فرماتے آ جا میرا بندہ جنت میں آ جا، جو مانگے گا وہ بھی ملے گا، جو سوچے گا وہ بھی ملے گا. اللہ فرماتے اس لیے کہ مہمان ہم ہوں گے، میزبان اللہ ہوگا. بھائی ابھی میری مہمانی ہوئی، ابھی ہمارے کو ایک گھر میں دعوت تھی. کس کے گھر میں؟ تیرے کو یہ بھی نہیں معلوم، کم بخت کھایا نہیں اتنا. خیر جس کے بھی گھر میں ابھی ہم نے کھانا کھایا، ہاں میں نے یہ سب میرے ساتھیوں کو دیکھا، میں سمجھا 4-5 آدمی کی دعوت ہوگی. میں بھی چلا گیا، دیکھا تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک 15-20 آدمی جمع ہو گئے. میں نے کہا سب کے صورت میں بیوی بچے مر گئے، لیکن سب نے ایسا کھایا ایسا کھایا. یہ بھی تو بہت کھایا اور ابھی منہ دیکھتا ہے میرا. لیکن جو آج جس نے بھی کھانا کھلایا نا، میرے کو ابھی نام نہیں معلوم ہے، لیکن جو بھی اللہ کا بندہ کھانا کھلایا بہت ہوشیار. اس نے ایسا کھانا کھلایا کہ ویجیٹیبل بھی رکھ دیا، نان ویج بھی رکھ دیا، تاکہ مولانا واپس آنے کی بات مت کرنا.
تو بھی تو کھایا نا ہمارے ساتھ میں، تو ہاں بولنا کھایا، یہ نہیں معلوم کس کے گھر میں کھایا، ٹھوس کے آ گئے صرف. یعنی آپ لوگ میرے کو بولو نا، جنت میں جانا ہے، سب کو جانا ہے. جنت میں جو مانگیں گے بولو وہ، جو سوچیں گے بولو وہ بھی. اے پورے مجمع کو ناصر نگر والے معلوم نہیں معلوم، جنت میں اتنا آرام ہے، اتنا آرام ہے. اب بات آ گئی تو میں بات کر رہا ہوں. جنت میں اتنا آرام ہے کسی کو پیشاب بھی نہیں آئے گا. جنت میں کسی کو پیشاب، کیونکہ جنت میں ٹوائلٹ ہی نہیں ہے، جنت میں باتھ روم نہیں ہے، تو کسی کو پیشاب اور پاخانہ. ہمارے نبی نے فرمایا، خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوتون. ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں آئیں گے، نہ پیشاب، بولو نہ پیشاب نہ پاخانہ. معلوم ہے ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں پیشاب پاخانہ نہیں ہے. تو ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بولو نا جنت میں پیشاب نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں. پاخانہ نہیں، ہمارے نبی نے فرمایا نہیں. تو صحابی کہنے لگے، پھر اللہ کے رسول جو کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھائی جنت میں کھائیں گے تو صحیح نا ہم لوگ، ارے پیئیں گے بھی نا، بولو نا ہاں، تو جائے گا کہاں؟ سب سبحان اللہ کہہ دو. ہمارے نبی نے جو جواب دیا، اتنا پیارا جواب دیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشا کجشاء المسک. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں بے شک جنت میں کھانا بھی کھائیں گے، جنت میں پیئیں گے بھی، لیکن جائے گا کہاں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک ڈکار لے گا. ڈکار سمجھتے ہو نا، آ کر کے ہمارے نبی فرماتے جنتی ایک ڈکار لے گا، اس میں کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، پینا بھی ہضم ہو جائے گا، اور وہ ڈکار لیتا جائے گا، جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی. مطلب ڈکار میں بدبو نہیں آئے گی، خراب آواز نہیں آئے گی، جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے سب کو جنت میں. میرے کو دو ہی بات کرنی ہے، اللہ سے ڈرو، نمبر ایک جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، پکا جانا ہے نا جنت میں، تو اللہ سے کیا کرنے کا؟ ڈرتے ہو اللہ سے. میرے ایک بات پوچھوں میں، ناصر نگر والے، میں بھی صورت کا ہے، آپ بھی صورت میں، کون سا کوئی نیا میں تھوڑی، کوئی دور سے مسافر تھوڑی آیا، اس لیے کھلم کھلا آپ اپنے گھر والے بات پوچھو، اپنے کو جنت میں کیوں جانے کا ہے؟ نہیں کہیں جانے کا ہوئے تو وجہ تو معلوم ہوئے نا رازق بیٹا، عبد الرازق بیٹا، وجہ تو معلوم. بھائی میں یہاں آیا، کوئی میرے کو پوچھے ناصر نگر کیوں آئے؟ بھائی بیان کرنے کے واسطے آیا. تو آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں اللہ سے ڈریں گے جنت میں جائیں گے، اللہ سے ڈریں گے جنت میں جائیں گے. جنت میں جانا کیوں ہے؟ کوئی بولتا نہیں ہے، سب کے دل میں مٹک رہی ہے. جنت میں حور ملے گی؟ نہیں چاہیے آپ لوگوں کو حور چاہیے؟ ہاں چاہیے؟ کمال ہے بھائی، ناصر نگر میں کوئی مرد برابر بولتا نہیں ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ ہاں ہاں کرتا ہے. جس کے کوکر کی سیٹی نہ بجی وہ سیٹی بجا رہا ہے. ناصر نگر میں آیا ہوں میرے پیارو، میرے کو ابھی میں میرے مدعے پر تو آیا ہی نہیں ہوں، اور میرے کو 12 بجے تک کا اس نے ٹائم دیا ہے، اور میں میرے مدعے پر ابھی پہنچا نہیں. پھر ایک مرتبہ بولو کتنے کام آج سے ہم کو کرنا انشاءاللہ. دیکھو ناصر نگر والوں، ہندوستان میں جو بھی حالات تھے، ایک دم سیریس بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں جو بھی حالات تھے، جو کام ہم کو کرنے تھے ہم نے کیے. بولو کیے کہ نہیں کیے؟ کبھی ہم کو ضرورت پڑی تو ہندوستان کے بند کا اعلان کر دیا، کبھی ضرورت پڑی تو پروٹیسٹ کیا، کبھی ضرورت پڑی تو دھرنا کیا، کبھی ضرورت پڑی تو ریلی میں گئے. بھائی جو کرنا تھا ہم نے کیا. کس کے کہنے پر کیا؟ بھائی ہماری عقل نے ہم کو سمجھایا، کسی پارٹی نے سمجھایا، کسی لیڈر نے ہم نے کیا. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط کیا. بھائی اپنے بچاؤ کے واسطے ہم نے کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو کرنا تھا وہ ہم نے کیا، لیکن ایسے حالات میں ہمارے مصطفیٰ کیا کہتے وہ کرو نا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اور ہمارے نبی کو پوچھا ایسے حالات ہو تو کیا کرنا؟ کا پہلا کام اللہ سے ڈرنا. بولو اللہ سے. اب میں آخری مرتبہ آپ کو پوچھوں گا، ناصر نگر والے بار بار نہیں پوچھوں گا، میرا بھی 5واں بیان، 5ویں مرتبہ مائک کے سامنے بیٹھا ہوں آج پورے دن میں، اسے میں آخری مرتبہ پوچھوں گا، بالکل ایمان سے بولیں گے. ہم کو 2 کام کرنا، جس میں سب سے پہلا کام اللہ سے ڈرنا ہے. اب صاف بولو، اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ سب لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تو پھر رات کو 2 بجے ہمارا موبائل کیوں آن ہوتا ہے؟
نہیں میرے کو یہ بتاؤ، اگر اللہ سے ہم ڈرتے ہیں تو رات کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے ہمارے موبائل میں کیا؟ ارے بھائی کوئی صبح میں 9 بجے موبائل پر بزی ہے بھائی، وہ کاروبار کرتا ہے، آن لائن بزنس کرتا ہے. ارے زہر بعد موبائل پر بزی ہے، ہونے دے بھائی. ارے مغرب بعد بزی ہے، ہونے دے بھائی. ارے کوئی عشاء کے بعد بھی موبائل پر بزی ہے. میرے جیسا نالائق کہتا وہ پورے دن کا دکان کا حساب کرتا ہے، ہم کو کیا ہے بھائی، کرنے دے نا، موبائل پر بزی رہنے دے. لیکن رات کو 1 بجے 2 بجے کس کے باپ کی دکان چلتی ہے؟ نہیں میں سارے جوانوں کو پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے سینہ ٹھوک ٹھوک کے کہا اللہ سے ڈرتے، اللہ سے ڈرتے، اللہ سے ڈرتے، تو رات کو جو موبائل ہمارا چلتا ہے اس میں کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. ارے میرے دوستو، زنا ہو رہا ہے ہمارے موبائل میں. معاف کرنا میرے پیارو، آپ کو بہت برا لگے گا، لیکن زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، گیملنگ ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، جوا کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، ناجائز شرطیں لگائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، پیٹھ پیچھے لوگوں کی غیبت ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، لوگوں پہ تہمت لگائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، افواہ اڑائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، پب جی کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، ٹک ٹاک کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، سنیپ چیٹنگ غلط ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، فیس بک غلط ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، واٹس ایپ غلط ہوتا ہے ہمارے موبائل میں. ارے جوان جوان ننگی ننگی لڑکیوں کو آدھا کپڑا پہنا کر نچایا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، اور اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے موبائل کی وجہ سے. ایک جوان لڑکا کھڑے ہو کے ماں کی گالی دیتا ہے اور ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، اس کی وجہ موبائل ہے. اور ایک بوڑھا باپ دروازے دروازے بھٹکتا، اسے رہنے کا آسرا نہیں ملتا، اس کی وجہ موبائل ہے. اور پھر کہتے ہو ہم کو اللہ سے ڈر لگتا ہے. بیٹھے یہاں پہ آخری درجے کا کمینہ جو اپنے موبائل میں لڑکیوں کو نچاتا ہے، اور پھر نچانے کے بعد کیا کرتا معلوم؟ اس کے موبائل میں لڑکی آدھا کپڑا پہنی ہے، پیچھے گانا بج رہا ہے اور وہ ناچ رہی ہے، اور یہ دیکھ رہا 15 منٹ تک کلپ چلی. اس کے بعد میں اپنے دوست کو فون کرتا، ہلو بہت اچھی کلپ آئی ہے، تیرے کو بھیجوں؟ وہ نالائق کمبخت وہاں سے بولتا کہ بھیج دے. اس نے بٹن دبایا، یہ ننگی لڑکی وہاں اس کے پاس پہنچ گئی. 15 منٹ کے بعد وہ فون کرتا، اے بھائی بہت اچھی بھیجا، ہاں ایسی کوئی اور آوے تو بھیج دینا. بولتے اللہ سے ڈر لگتا ہے. ارے اللہ سے ڈرے ہوتے تو آج یہ حالات ہمارے نہیں ہوتے. یہ 3 دن پہ، یہ 24 گھنٹے پہلے یا 48 گھنٹے پہلے ہم کو خبر ملی نا، 28 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ تو سماچار بتاتا ہے 28 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. ارے میرے پیاروں، ہم یہاں آرام سے بیٹھے، میں ہنستا ہوں آپ ہنستے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آج دہلی میں کتنی مائیں روتی ہوگی جن کے بچے کھو گئے، کتنی بیویاں روتی ہوگی جو بیوہ ہو گئی ہے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، ان کے گھروں میں آج شاید کھانا نہیں ہوگا، ان کے گھر میں پانی نہیں ہوگا، ان کے گھر میں غلہ اور اناج نہیں ہوگا، ارے ان کے گھر میں چھوٹے بچوں کے واسطے دودھ نہیں ہوگا. اور ہمارا یہاں گجرات کا نالائق کمینہ موبائل پہ پب جی کھیلتا ہے ابھی بھی. اور پھر آرام سے آپ لوگ بولے اللہ سے ڈر لگتا. جھوٹ بول کے کیا ملا آپ کو رجب کے مہینے میں؟ کیا ملا آپ کو رجب کے مہینے میں جھوٹ بول کر؟ باقی ٹھیک ہے، سب نے جھوٹ نہیں بولا الا ماشاءاللہ، لیکن کچھ لوگوں نے کھلا کھلا جھوٹ بولا. اللہ سے ڈرتے. یہ موبائل میں گندے گندے کام کرتا، اللہ سے ڈرتے. موبائل میں گیم کھیلتا ہے رات کو 2 بجے تک، اللہ سے ڈرتے. ارے موبائل میں ننگی لڑکی کو نچاتا ہے، یہ اللہ سے ڈرتے. کون سے اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا کہ یہ کام کرو؟ شرم سے ڈوب مرو میرے پیارو، شرم سے ڈوب مرو. کب تک اس طریقے سے موبائل کھیل کھیل کر اللہ کے عذاب کو بلاتے جاؤ گے؟ یہ مت سمجھو. اے ناصر نگر والوں، کان کھول کر یہ غریب کی بات سن لو، یہ فقیر کی بات سن لو. یہ مت سمجھو کہ عذاب اللہ کا اس طرف آیا ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہمارے یہاں سورت میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ارے اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز، بولو نا، اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی ایک جملہ کہتے تھے، دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو نمازی بن جا، تو توبہ کرنے والا بن جا، تو قرآن پڑھنے والا بن جا. اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا ہے وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. کتنا آرام سے آپ لوگ بول رہے تھے کہ ہم اللہ سے ڈرتے. کتنا آرام سے بولے. یہ کیسا ڈر ہے اللہ سے؟ یہ کون سا ڈر ہے بھائی؟
हाँ, गंदे गंदे काम करने के, गंदी गंदी बातें करने का, गंदी गंदी सोच सोचने का, और मेरे दोस्तों ऐसे काम करने का कि शैतान भी हमसे शर्माता होवे। क्योंकि आप अपने मोबाइल में नंगी लड़की को आधा कपड़ा पहन के नचा रहे हो, पीछे गाना बज रहा है, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोलो, नासिर नगर वालों, ये जो गुनाह हम करते हैं, अगर वो लड़की की जगह मेरी और आपकी बेटी होती तो हम उसको फॉरवर्ड करते, अपने दोस्त फोन करते, हेलो हेलो मेरी बेटी नंगी नाच रही देख ले। हमारी बेटी होती, हमारी बहन होती, हमारी माँ होती, हमारी बीवी होती, अरे हमारे घर की इज्जत हमारे घर की इज्जत हमारी बहू होती, कभी नहीं भेजता, कभी नहीं, अपने घर का गुनाह छुपा देता। कयामत में ना वो लड़की का बाप खड़ा होगा, कोई भी मजहब का होगा, खड़ा होकर हमारे नबी से कहेगा, आपका उम्मती है जो मेरी लड़की को दुनिया में बदनाम करता था। नासिर नगर वालों, कयामत में अपना जवाब देंगे कि वो लड़की का जवाब देंगे? अभी भाई मैं कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? नहीं, साथ में बोलो ना, गलत कह रहा हूं? क्योंकि आपके चेहरे नाराज नाराज हो गए, नाराज तो नहीं हो गए ना आप लोग, लेकिन बात सही है कि आपने झूठ बोला, एकदम सफेद झूठ। रजब महीने में, मेराज वाले महीने में झूठ बोलकर आपको क्या मिला? अल्लाह से डरते, बड़े बड़े बुड्ढे बुड्ढे, आंखें बराबर काम नहीं करती, वो भी मोबाइल पे, बुड्ढा भाई जरा तो शर्म करता, घर में बहू है, घर की इज्जत का तो ख्याल किया होता। इसलिए फिर मैं आ रहा हूं उसी बात पर, कौन कौन तैयार है भाई? सबसे पहला काम बोलो, अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह। देखो देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मोबाइल को तोड़ दो, कभी नहीं कहूँगा। मेरे को भी मालूम है बहुत महंगा मोबाइल है, कम से कम 15,000, 18,000, 20,000 स्मार्टफोन होता है। मैं कभी नहीं कहूँगा मोबाइल तोड़ दे, कभी नहीं कहूँगा मोबाइल फोड़ दे। मैं इतना कहूँगा कि मोबाइल में जितनी गंदी चीज़ है उसको डिलीट कर दे और अच्छी चीजें डाउनलोड कर दे। जो मोबाइल कल तक मुझे जहन्नम में ले जाने वाला था, इंशाअल्लाह आज से वो मोबाइल हमको जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। कौन कौन तैयार है ये काम के लिए? बोलो अल्लाह के वास्ते, बोलो ना। बहुत हालात खराब है मेरे दोस्तों। आपने दिल्ली के हालात जितने आपने देखे होंगे, मैंने नहीं देखा। आपने टीवी पे देखा होगा, मीडिया पे देखा होगा, आपने अपने मोबाइल पे, मेरे पास इतना लंबा चौड़ा मोबाइल नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे दोस्तों ने बताया कि दिल्ली में बहुत हालात खराब है। मेरे प्यारो, ये अल्लाह का अज़ाब नहीं तो क्या है? नहीं बोलो नहीं, अल्लाह का अज़ाब नहीं तो क्या है? मेरे दोस्तों, हमको जलील किया जाता है, ये अल्लाह का अज़ाब नहीं तो क्या है? हमको रुसवा किया जाता है, ये अल्लाह का अज़ाब नहीं तो क्या है? और 2-3 महीने पहले बारिश का मौसम था, कितनी बारिश आई, कितनी बारिश आई। वो कोल्हापुर में पानी भर गया, वो बिहार में पानी भर गया, वो यूपी के इलाके में पानी भर गया, हमारे गुजरात के कुछ इलाके में पानी भर गया। अरे इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी कि लोगों के घर पानी में बह गए। तो पहले आसमान से अज़ाब आया, अभी जमीन से अज़ाब आया। कब तक उंगली उठाओगे कि उसने हमको तकलीफ पहुंचाई? ये कह दो अल्लाह हमसे नाराज है। जब तक उसको राजी नहीं करेंगे वहां तक हालात सही। इसलिए सब इधर उधर की बातें छोड़ो और पहला काम अल्लाह से डरेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। एक बात पूछूं आपको? नहीं, आप लोग नाराज हो जाएंगे। पूछूं आपसे, पूछूं। देखो बहुत मैं खुल के बोल रहा हूँ। सूरत में हूँ इसलिए और खुल के बोलता हूँ, क्योंकि अपने इलाके में तो आदमी आराम से ही बोलेगा कि नहीं बोलेगा भाई। मैं बहुत खुलकर आपके सामने बोलता हूँ। पूरा मजमा मेरे को एक बात बताएगा, इस्लाम का मजाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो सोच के बोलना, इस्लाम का मजाक हो रहा है? हो रहा है। ईमान का मजाक हो रहा है। अजीब अजीब मामले में मजाक हो रहा है। कभी 3 तलाक वाला मामला खड़ा हो गया, कभी औरतों के पर्दा वाला मामला खड़ा हो गया, कभी बच्चा पैदा करने का मामला खड़ा हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हमको कोई टेंशन नहीं। बोलो ना, कोई भी इस्लाम का मजाक उड़ाए, हमको कोई टेंशन नहीं है। खुल के बोलो, हमको कोई टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह खुद कहता है, जितना इस्लाम को खामोश करना चाहोगे उतना ही मैं इस्लाम को चमकाता रहूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया युरीदूना युतफिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, बहुत से लोग चाहते हैं कि इस्लाम के चिराग को बुझा दिया जाए। अल्लाह फरमाते, तुम जितनी फूंके मारते जाओगे, चिराग को बुझाना चाहोगे, मैं इस्लाम को उससे ज्यादा चमकाता रहूंगा।
مطلب ہے کہ بھائی اسلام کا مذاق ہو رہا ہے نا، لیکن جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں بولو ہم کو اس کا ٹینشن، ہم کو ٹینشن کیا ہے معلوم؟ ہمارے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ہم کو غیروں کا مطلب نہیں ہے، ہمارے اپنے لوگ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ لوگ اڑا رہے ہیں اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب آپ لوگ اندر اندر کہتے ہوں گے ہم نے کون سا اسلام کا مذاق اڑایا؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو ہم نے کون سا اسلام کا مذاق اڑایا۔ پورا مجمع میرے کو ناصر نگر والے آج ذرا کھل کے بولیں گے، کیونکہ میں بھی سورت میں رہتا ہوں، آپ بھی سورت میں رہتے ہو، کھل کے بولو ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، ذرا جم کے بولو، سب لوگ پڑھتے نہیں عید کی نماز؟ بلکہ نہ پڑھے تو بیوی غصے ہو جاتی نا۔ ہاں بیوی کہتی ہے نالائق فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں پڑھتا، کم سے کم عید کی نماز پڑھنے تو جا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا عید کی نماز میں ہم سب لوگ وائٹ اینڈ وائٹ، کرتا بھی وائٹ، پیجامہ بھی وائٹ، ٹوپی بھی، بلکہ ہم جب جاتے ہوں گے تو بیوی 4-5 بچوں کو بھی دے دی، جا ان کو بھی لے کے جا ساتھ میں۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے ہاں بولو نا، عید کی نماز پڑھتے ہیں نا ہم لوگ۔ یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں نا، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک فتویٰ پوچھو کہ عید کی نماز پڑھنا شریعت میں واجب ہے؟ بولو عید کی نماز پڑھنا شریعت میں، آواز سے بولو عید کی نماز پڑھنا شریعت میں۔ اور آپ کو یہ تو معلوم ہوگا فجر کی نماز، فجر کی نماز اب اس کا مزاق کون اڑا رہا ہے؟ ہم عید کی نماز میں سب گئے، حالانکہ عید کی نماز لیول نمبر 2، عید کی نماز میں سب لیول نمبر 2 اور لیول نمبر 1 بولو کون سی نماز؟ یہاں 50% مجمع بیٹھا ہوگا ان غداروں کا جو فجر کی نماز چھوڑ دیتے، یعنی عید کی نماز نمبر 2 واجب، اس میں پورا سورت آ گیا، اور فجر کی نماز اس میں ناصر نگر کا 50% مجمع سو رہا ہے۔ تو یہ اسلام کا مذاق نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے نبی نے جس کو فرض کہا ہم نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا، اور ہمارے نبی نے جس کو دوسرے نمبر پر رکھا سب کے سب پہنچ گئے۔ میں منع نہیں کرتا عید کی نماز نہیں پڑھنے کا، ایسا نہیں بولتا، پڑھنے کا پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عید کی نماز تو واجب ہے اور فجر کی نماز پہلے کس پہ آنے کا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو مذاق سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، میں آپ کو اور سمجھاؤں۔ میں کرتا پہنا ہوں بھائی، میں کرتا پہنا ہوں، تو کہے کو یوں کر کے دیکھتا ہے کیا میں اتار دیا ہوں؟ ارے بھائی میں کرتا پہنا ہوں نا، یہ واجب ہے، واجب واجب واجب، بولو یہ کیا ہے؟ یہ پیجامہ میں پہنا ہوں یہ فرض ہے، فرض، بولو یہ فرض ہے۔ آپ لوگ جتنے لوگ شرٹ پہنے ہو، ٹی شرٹ پہنے ہو، سویٹر پہنے ہو، جیکٹ پہنے ہو، یہ سب واجب ہے، بولو یہ سب۔ اور آپ لوگوں نے جو پتلون پہنی ہے، پینٹ پہنی ہے، جینز پہنی ہے، پیجامہ پہنی ہے، لنگی پہنا ہے، یہ فرض ہے۔ ارے بولو یہ، پھر ایک مرتبہ بولو جو اوپر ہم نے پہنا ہے نا شرٹ اور ٹی شرٹ، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور جو پیجامہ پتلون ہم نے پہنا وہ کیا ہے؟ فرض چھوڑ کے چھوڑ دو فرض، جیسا ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی، عید کی نماز میں آ گئے نا، واجب میں آ گئے، فرض کو چھوڑ دیا، جاؤ فرض چھوڑ کے آؤ۔ آئے گا کوئی آئے گا یہاں پہ ایسا؟ نہیں کوئی آئے گا؟ ارے کوئی اگر اچھا کوئی آئے گا تو اس کو یہاں بیٹھنے دیں گے ہم لوگ؟ نہیں کوئی بیٹھنے دے گا؟ کیونکہ وہ خالی کرتا پہنا ہوا ہے یا خالی شرٹ پہنا ہوا ہے، باقی ایسا ہی آیا تو بتاؤ اس کو یہاں بیٹھنے دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ نا 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 نا، یہاں علماء بیٹھے، یہاں بیان ہونے والا، یہاں تقریر ہونے والی، یہاں معراج کی باتیں ہونے والی، یہاں تو ننگا ہویا، نکل جا یہاں سے۔ ارے میرے دوستو، اس کو بیان میں بھی بیٹھنے نہیں دیں گے، اس کو مسجد میں بھی جانے نہیں دیں گے، اور اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی ہونے والی نہیں ہے۔ تو جو دنیا میں کپڑے کا فرض چھوڑ دیا وہ اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا، تو جس نے فجر کی فرض نماز کو چھوڑ دیا وہ قیامت میں دربار محمدی میں کیسے جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرض کو چھوڑ دیا تو یہاں قاری احمد علی کے بیان میں نہیں آ سکتا، تو جو اصل فرض فجر کی نماز کو چھوڑے گا وہ قیامت میں ہمارے نبی کے دربار میں جائے گا، ہمارے نبی کی شفاعت ملے گی اس کو۔ اس لیے میرے پیارو کیا کر رہے ہو؟ نہیں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، کیوں یہ غداری ہو رہی ہے؟ کیوں یہ دھوکے بازی ہو رہی ہے؟ کیوں یہ فراڈ بنا ہو رہا ہے؟ آج ہمارا اشارہ ہوتا وہ دھوکہ دیتا، وہ دھوکہ دیتا، وہ دھوکہ دیتا۔ اے میرے پیاروں، وہ دھوکہ دیتا ہے نا تو انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ ہم کلمہ والے فجر کی نماز چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ اور مدینے والے محمد کو دھوکہ دیتے ہیں۔
اس لیے آج کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے؟ بولو ڈریں گے انشاءاللہ اللہ سے، کیونکہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے بھائی؟ وہ اللہ جو اس وقت ادھر پلٹا ہوا ہے، وہ سیدھا بھی تو پلٹ سکتا ہے۔ ارے بولو سیدھا بھی تو پلٹ سکتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے سب کچھ کرنے والا کون؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں، کوئی خاموش نہیں رہے گا، سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل، اے میرے نبی اعلان کر دو، هو اللہ احد، پورا مجمع بولے نا ہم سب کا اللہ ایک، بولو اللہ، آواز نہیں آ رہی، اللہ اللہ الصمد، ہمارا اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کے آسرے کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا باپ بنا، نہ اللہ کسی کا بیٹا بنا، نہ وہ ہمیں کھاتا ملا، نہ پیتا ملا، نہ سوتا ملا، اللہ وہ ہے نہ جنا نہ جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، پورا مجمع بولے نا اللہ کی طرح کوئی معبود۔ آج سے کون کون ارادہ کرتا پہلی بات تو میں دوسری بات پر آ جاؤں بھائی؟ پیچھے والے ہاتھ اوپر کریں گے، آپ لوگ نہیں کریں گے بھائی؟ بولو نا پہلی بات پکی انشاءاللہ۔ کس سے ڈریں گے؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ ہمیں روزی دینے والا کون؟ ہمارے سارے مشکل مسئلے کو حل کرنے والا کون؟ مانگے تو کس سے مانگے؟ ساتھ میں بولو نا لا الہ۔ چلو پہلا کام اگر ہو گیا تو میں جلدی جلدی دوسرے کام پر آؤں، 12 بجے ختم کر دوں گا۔ 12 بجے نا؟ ہاں 12:30 کیوں ہو گیا؟ کہ تیری بیوی کا میسج آیا؟ بیوی کا معاملہ بڑا عجب ہوتا ہے نا عبدالرازق، ہوتا ہے نا؟ ہاں اے منا بھائی بہت کھایا بولنا، تو بڑی غداری کرتا ہے۔ بیوی کا معاملہ اتنا عجب ہوتا ہے۔ ابھی آج میں راندیر میں تھا نا، وہاں تو لیڈیز میں پروگرام تھا، میں بھی ہمت والا ہوں بول دیتا ہوں، کیونکہ میرے کو بھی معلوم ہے وہاں میری بیوی نہیں ہوتی ہے۔ میں نے ابھی کہا وہ ایک میاں بیوی ایسا دریا کنارے بیٹھے تھے، ہمارے یہاں نہر وہر ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ ڈمبس ومبس پہ جاتے نہیں جاتے؟ ہاں جاتا ہے گیا عبدالحمید گیا کبھی ڈمبس پہ؟ ہاں تو جاتے، بیوی کے ساتھ جاتے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ میں ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کچھ وہ دریا کنارے کے نہر کنارے گیا ہوگا، دونوں میاں بیوی بات کر رہے تھے، اچانک بیوی کا پاؤں پھسلا، کہاں گئی؟ سٹ سے پانی میں چلی گئی۔ اب یہ جو یہاں بیٹھا تھا نا، اس نے دیکھا میری بیوی گئی اور وہ چلا رہی بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اتنے میں تو معلوم نہیں کہاں چلی گئی۔ تو اس نے کیا کیا، یہ کنارے سے دوڑتا دوڑتا دوسرے کنارے پر گیا اور وہاں جا کر کہتا ہے او گاؤں والوں، شہر والوں آؤ، او میری بیوی ڈوب گئی بچاؤ، او میری بیوی ڈوب گئی بچاؤ۔ سب لوگ آئے، بولے کہاں ڈوبی کہاں ڈوبی؟ تو کہا وہ کنارے پہ۔ تو کہا وہ کنارے پہ ڈوبی، تو یہاں کیوں آیا؟ کہا پورے زندگی الٹے ہی کام کیے، یہاں ڈوبی ہے نکلے گی یہیں سے، وہ ڈوبی وہاں ہے لیکن نکلے گی۔ عبدالحمید ایسا کوئی ٹینشن تو نہیں نا تیرے کو؟ نہیں میں ابھی ہے نا ایک دم وصولی پہ آ رہا ہوں، معراج۔ کون سی بات پہ آ رہا ہوں؟ دیکھو میرے کو آدھا گھنٹہ لگے، پونا گھنٹہ لگے گا نا انشاءاللہ آپ کو، لیکن بات پوری کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی جب معراج پر گئے، بولو گئے نا، کس سے ملاقات ہوئی؟ ساتھ میں بولو نا، کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ نے فرمایا بولو نا، اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولو کہاں پر پہنچ گئے؟ عرش پر۔ کس کی ملاقات؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے 5 سوال پوچھے، بس یہ 5 سوال بول کے میں چلا۔ ہمارے نبی نے کتنے سوال پوچھے؟ کون سے سفر میں؟ معراج۔ کون سا مہینہ؟ رجب۔ رجب 27ویں رجب جیسا مشہور ہے۔ ہمارے نبی معراج پر کتنے سوال پوچھے اللہ کو؟ نہیں ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کتنے سوال پوچھے؟
ہمارے نبی جب معراج پر گئے، میں آپ کو بہت جلدی جلدی بتاؤں گا، ہمارے نبی نے سب سے پہلا سوال پوچھا، اللہ اے اللہ میں تو عرش پر آیا، اللہ میں تو مہمان بن کر آیا۔ اللہ نے فرمایا کیا پوچھنا ہے؟ کہا اللہ 5 سوالات پوچھنے۔ اللہ نے کہا پوچھو، آج پوچھتے جاؤ گے میں جواب دیتا جاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا پوچھو میرے مصطفیٰ پوچھو۔ ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا، اللہ وہ حضرت ابراہیم جب نبی بن کر آئے تھے، پہلا سوال، حضرت ابراہیم جب نبی بن کر آئے تھے تو اللہ تو نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تھا۔ بولو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا کہ نہیں؟ ارے بولو نا جلدی جا۔ 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں، کس میں؟ ہاں، لیکن 40 دن اور 40 رات کے بعد حضرت ابراہیم باہر نکلے، پہلے تو خوبصورت تھے اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے حضرت ابراہیم، تو سب نے کہا آپ تو آگ میں تھے، ارے آگ میں تو آدمی جل جاتا ہے، آپ خوبصورت ہو کے کیسے نکلے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نظر میں آگ تھی، حقیقت میں جنت کا باغ تھا، بولو سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے 17ویں پارے میں یہ واقعے کا ذکر کیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ فرما دے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا۔ تو سنو، برابر سنو، پہلا سوال ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا، اللہ حضرت ابراہیم جب دنیا میں آئے تھے تو تو نے آگ کو باغ بنا دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میری قدرت، میں نے آگ کو کیا بنا دیا؟ تو ہمارے نبی نے دوسرا سوال کیا، اچھا اللہ حضرت ابراہیم کے لیے تو آگ کو باغ بنائے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اللہ آپ نے حضرت موسیٰ کو کیا دیا؟ آپ نے حضرت موسیٰ کو، تو اللہ نے فرمایا میں نے حضرت موسیٰ کو کیا دیا؟ ارے وہ تو سمندر کے سامنے آ گئے تھے۔ کس کے سامنے آ گئے تھے؟ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پھنس گئے، آگے بھی موت اور پیچھے بھی۔ تو اللہ فرماتے اس وقت میں نے کہا تھا موسیٰ اپنی لکڑی مارو سمندر پہ، حضرت موسیٰ نے اپنی لکڑی سمندر پر ماری، اللہ فرماتے میری قدرت تھی، میں نے سمندر میں راستے بنا دیے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر حضرت موسیٰ اور ان کی پوری قوم بنو اسرائیل، آگے سمندر ہے، بولو آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے جائے تو بھی موت ہے، پیچھے جائے تو بھی موت ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنی لکڑی کو سمندر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لکڑی سمندر پر ماری، اللہ نے راستے ہی راستے بنا دیے، بولو سبحان اللہ۔ پورے سمندر میں اللہ نے ایسے راستے بنائے کہ حضرت موسیٰ اور 1 لاکھ، بولو حضرت موسیٰ کے ساتھ میں کتنے؟ 1 لاکھ مرد عورت بچے بچیاں سب پار ہو گئے۔ سب کہتے ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تو ہمارے نبی نے 2 سوال تو پوچھ لیا، اللہ حضرت ابراہیم کو کیا دیے؟ اللہ نے کہا میں نے ان کے لیے آگ کو۔ حضرت موسیٰ کو کیا دیے؟ کہا سمندر میں۔ اللہ ہمارے نبی نے کتنے سوال پوچھنے والے ہمارے نبی؟ اب ہمارے نبی نے تیسرا سوال پوچھا، اے اللہ حضرت داؤد کو کیا دیے؟ کون سے نبی؟ حضرت داؤد کو کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا داؤد، ارے میرے پیغمبر داؤد کو تو میں نے 2 انعام دیے، ایک تو میں نے آسمان سے کتاب دی، زبور، بولو آسمان سے کتاب دی۔ اور جب حضرت داؤد، جیسا ہمارے پاس قرآن آیا نا، حضرت داؤد کے پاس زبور آئی، جب وہ پڑھتے تھے نا تو اڑنے والا پرندہ بھی رک جاتا تھا، بہنے والا پانی بھی تھم جاتا تھا، اور آپ پڑھتے جاتے تھے پہاڑوں سے آواز آتی تھی، بولو سبحان اللہ۔ ایک تو یہ، اور دوسرا اللہ نے حضرت داؤد کو کیا دیا معلوم؟ ہمارے یہاں آپ نے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا ہوگا بڑی بڑی لوہے کی سلیٹیں ہوتی نا، آپ نے دیکھا ہوگا، جو گڈس ٹرین ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے آپ نے ڈبے دیکھے ہوں گے، تو لوہا ہوتا، کتنا بھاری لوہا ہوتا۔ اللہ نے حضرت داؤد کے ہاتھ میں طاقت دی، بڑے سے بڑے لوہا کو ہاتھ میں لیتے تھے اور یوں کرتے تھے تو پورا موم ہو جاتا تھا، بولو سبحان اللہ۔ لوہے کو لے کر کیا بنا دیتے تھے؟ موم بنا دیتے تھے، جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ پورا ناصر نگر ساتھ میں بولنا، ہمارے نبی کتنے سوال پوچھنے والے؟
پہلا سوال پوچھا اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے آگ کو۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ کو کیا عطا کیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے۔ ہمارے نبی نے تیسرا سوال پوچھا حضرت داؤد کو کیا عطا کیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تو لوہے کو بھی ان کے ہاتھ میں۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ اب ہمارے نبی نے چوتھا سوال پوچھا اللہ حضرت سلیمان کو کیا دیا آپ؟ جب سلیمان نبی بن کر آئے تو اللہ نے فرمایا اوہو حضرت سلیمان کی بات مت کرو، ہم نے ان کو نبی بھی بنایا بادشاہ بھی بنایا، بولو سبحان اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان کتنے بڑے بادشاہ تھے؟ انسانوں پہ بھی حکومت کرے، بولو کس پہ؟ جناتوں پہ بھی حکومت کرے۔ ہے ناصر نگر میں جنات ہے، کہیں پیچھے پیچھے بیٹھا بھی ہوئے کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ میرے کو کسی نے پوچھا عبدالحمید قاری احمد علی تمہارے بیان میں اتنا بڑا مجمع کائے کو ہوتا؟ میں نے کہا آگے انسان پیچھے جنات۔ اور میں نے کہا میرے بیان میں کبھی بھی بیچ میں سے اٹھ کے مت جانا، پیچھے اگر وڑک جائے گا نے پکڑ لے گا تو میں پھر ذمہ دار نہیں اس کا، یہ ہو سکتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے معلوم؟ ایسے تخت کے اوپر بیٹھتے تھے، انسانوں پہ حکومت کرے، جناتوں پہ حکومت کرے، جنگل کے درندوں پہ حکومت کرے، چرنے والے چرندوں پہ حکومت کرے، اڑنے والے پرندوں پہ حکومت کرے، سمندر میں بہنے والی مچھلی پہ حکومت کرے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان کے پاس ایک تخت تھا، کیا تھا؟ دیکھو ایسا بیٹھ جاتے حضرت سلیمان، بیٹھ جاتے، اس کے بعد میں ایک فرشتہ آتا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ جانا کہاں ہے؟ حضرت سلیمان کہتے کہاں جانا ہے؟ مشرق میں ہو مغرب میں جانا ہے؟ جیسے ہم بولے انڈیا میں ہو امریکہ جانا ہے؟ تو فرشتہ کہتا سو جاؤ نا۔ کہا سو جاؤ؟ کہا سو جاؤ۔ حضرت سلیمان یوں کر کے سو جاتے، تھوڑی دیر میں فرشتہ کہتا اٹھو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آ گیا۔ کہا ابھی تو میں سویا۔ کہا اللہ نے ہوا کو تمہارا غلام بنا دیا ہے، تخت اڑتا ہے اور مشرق سے مغرب میں چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان کا غلام بنا دیا، وہ تخت کو لے کر اڑے، 1 منٹ پہلے مشرق میں، 1 منٹ کے بعد کہاں سے کہاں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ سلیمان کو کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا سلیمان کو نبی بھی بنائے، بادشاہ بھی بنائے، اور ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ اب کون سا سوال؟ آخری نا، آخری سوال نا۔ ہمارے نبی سب ساتھ میں بولنا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا اللہ حضرت ابراہیم کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے آگ کو۔ سب ساتھ میں بولیں گے ہم نے آگ کو۔ ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا۔ پھر چوتھا سوال ہمارے نبی مصطفیٰ نے پوچھا اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا عطا کیا؟ اللہ نے فرمایا نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا، بلکہ ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا۔ کتنے سوال ہو گئے؟ اب ہمارے نبی جو 5واں سوال پوچھ رہے ہیں، اے ناصر نگر والوں سننا، پوچھ رہے اللہ وہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے نا، وہ تو زمین پر تھے حضرت ابراہیم اس وقت، کہاں تھے؟ حضرت موسیٰ کہاں تھے؟ سمندر میں راستے بنے تو کہاں تھے؟ حضرت داؤد کے لوہے کو موم بنایا، کہاں تھے حضرت داؤد؟ زمین پر۔ حضرت سلیمان بادشاہ کہاں بنے؟ ہمارے نبی نے 5واں سوال پوچھا وہ جب زمین پر تھے تو ان کو اتنا بڑا بڑا دیا، تو اللہ میں تو مہمان بن کے عرش پر آیا ہوں، مجھے کیا دینے والے اللہ؟ ارے بولو نا، پورا مجمع بولو نا سبحان اللہ۔ کہ اللہ حضرت ابراہیم زمین پر تھے تو آگ باغ، حضرت موسیٰ زمین پر تھے تو سمندر میں راستے، حضرت داؤد زمین پر تھے تو لوہے کو موم، حضرت سلیمان زمین پر تھے تو بادشاہت۔ ہمارے نبی فرماتے میں زمین پہ، بھائی معراج میں ہمارے نبی زمین پر تھے، آسمان پر نہیں، کیونکہ آسمانوں کو بھی پار کر گئے تھے، جنت میں نہیں، جنتوں کو بھی پار کر گئے تھے۔ اللہ میں تو زمین پر بھی نہیں، آسمان پر بھی نہیں، جنت پر بھی نہیں، میں تو اللہ تیرے عرش میں آیا ہوں۔ تو اللہ وہ زمین پہ تھے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، تو نے بڑے بڑے انعام دیے،
اور اللہ میں تو عرش پر آیا ہوں، زمین پر بھی نہیں، آسمان پر بھی نہیں، جنت میں بھی نہیں، عرش پر آیا ہوں، اور اللہ آیا نہیں ہوں، مہمان بنا کر بلایا گیا ہوں۔ آیا نہیں ہوں، مہمان بن کر بلایا گیا ہوں۔ اللہ بتا نا آج مجھے کیا انعام دینے والا۔ آہا، بتاؤ نا ہمارے نبی کو انعام بڑا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ۔ اے اللہ نے کہہ تو سبحان اللہ، کہہ تو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو، عرش پر۔ حضرت ابراہیم کو تو چھوٹا انعام تھا، حضرت ابراہیم کے لیے تو آپ کو وہ چھوٹا انعام، حضرت موسیٰ کا انعام بھی چھوٹا، حضرت داؤد کا انعام بھی چھوٹا تھا۔ اللہ کہتے ہیں میری شان کے مطابق تو ان کا انعام کیسا تھا، لیکن میرے نبی آپ تو عرش پر آئے ہو اور میں عرش پر بلایا ہوں۔ اللہ فرماتے میں ایسا انعام دوں گا، ایسا انعام دوں گا، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مجتبی، اے میرے مرتضیٰ، میں ایسا انعام دوں گا کہ آج تک کسی نبی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا، اور کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھا نہیں، سنا نہیں، اور سو اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی تم تو عرش پر آئے ہو، میں ایسا انعام دینے والا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ۔ اے میرے پیارے مصطفیٰ آج میں عرش پر بلایا ہوں، ایسا انعام دوں گا کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کانوں نے سنا نہیں، کسی دل نے سوچا۔ ہمارے نبی کہتے اللہ بتا دینا کون سا انعام دینے والا ہے۔ ہاں بھائی جب بچوں کو انعام ملنے والا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک دم اس میں تیار رہتے کہ کب انعام ملے گا، حالانکہ ہمارا انعام تو برتن پھڑتن ہوتا ہے، یہاں تو اللہ انعام دینے والا جس سے بڑھ کر کوئی معبود، اور مصطفیٰ کو دینے والا جس سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اللہ نے فرمایا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا انعام دینے والا ہے میرے مصطفیٰ، میرے مجتبی، میرے مرتضیٰ، میرے نبی، میرے رسول، میں اتنا بڑا انعام دینے والا کہ کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کانوں نے سنا نہیں، کسی دل نے سوچا نہیں۔ تو ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ بتا دینا۔ چلو کون کون میرے ساتھ میں سنے گا انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کرو نا۔ یہ ہمارے نبی کو انعام مل رہا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی لا ذکرت الا ذکرت معی۔ بول دو سبحان اللہ، بول دو۔ جن کو عربی میں آتا ہوگا نا وہ سمجھ گئے کیا انعام ملے گا۔ پھر ایک مرتبہ بولو قال اللہ تبارک و تعالی اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ بہت بڑا انعام دینے والا، اتنا بڑا انعام دینے والا پورا ناصر نگر بولے گا۔ اللہ فرماتے اتنا بڑا انعام دینے والا آج تک آنکھوں نے، ساتھ میں بولو نا، آج تک آنکھوں نے، کانوں نے، دل نے، اللہ فرماتے اتنا بڑا انعام دوں گا۔ چلو انعام شروع کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے اتنا بڑا انعام دوں گا کہ جہاں جہاں، اللہ فرماتے بولو نہیں ساتھ میں بولو نا، اللہ فرماتے اتنا بڑا انعام دوں گا کہ میرے مصطفیٰ جہاں جہاں، اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ ابھی انعام پورا نہیں ہوا، ابھی پورا نہیں ہوا، پورا سننا۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں اللہ کہتے میری قسم وہ میرا بھی نہیں۔ بس بیان کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے فرما دیا اے میرے مصطفیٰ جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا، جو تیرا نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، اے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام، اللہ کہتے میرا نام لیا جائے گا، میرے مصطفیٰ تمہارا بھی نام لیا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھو نا اذان میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، یہ ہمارے پورے صورت میں اذان ہوتی ہے، بلکہ پوری دنیا میں اذان ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کا نام آیا محمد کا نام نہیں آیا؟ آپ نے اذان میں کیا سنا؟ بولو کیا سنا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ
اذان پوری نہیں ہوگی، کیا کہنا پڑے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان میں اللہ کا نام، محمد کا نام، اقامت میں اللہ کا نام، محمد کا نام، نماز میں اللہ کا نام، محمد کا نام، قرآن میں اللہ کا نام، محمد کا نام، تورات میں اللہ کا نام، محمد کا نام، زبور میں اللہ کا نام، محمد کا نام، انجیل میں اللہ کا نام، محمد کا نام، جنت میں اللہ کا نام تو محمد کا نام۔ اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام ہوگا، میرے نام کے ساتھ نماز میں بھی اللہ کا نام اور محمد کا نام۔ نماز شروع کیسے کرتے؟ کرو کرو، اللہ اکبر، کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ نماز ختم کس پر کرتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اتحیات میں بیٹھ گئے، اتحیات کے آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہاں نماز ختم ہو گئی۔ نماز شروع کیا اللہ کے نام پر، اللہ کہتے وہی نماز قبول کروں گا، شروع کرے گا میرے نام پر، ختم کرے گا محمد کے نام پر۔ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ جو تیرا ہوگا، بولو جو محمد کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، جو محمد کا نہیں وہ اللہ کا کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اب ہم لوگ بتا دو، اگر ہم محمد کے ہیں تو ہم اللہ کے بھی ہیں، اور اگر ہم محمد کے نہیں تو اللہ کے کبھی بھی نہیں۔ کون کون محمدی ہے؟ سب؟ پھر جھوٹ، پھر جھوٹ۔ ہاتھ اٹھا دو، بہت آرام، چلاؤ نا، چلاؤ، بڑا مزہ آتا، چلاؤ۔ یہ چلا چلا کے عمل نہیں کرنا، اس سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہوتا۔ سب نے ہاتھ اٹھا لیے، سب محمدی ہو گئے۔ صاف اللہ نے کہا جو تیرا ہوگا اور میرا ہوگا، جو تیرا نہیں، جو محمد کا نہیں، وہ اللہ کا کبھی بھی۔ اب محمدی کون ہے؟ سب ہے نا؟ ابھی آپ نے ہاتھ اٹھائے نا، ہے نا؟ ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ داڑھی کہاں ہے؟ یعنی آپ نے کہا نا ہم تو محمد کے ہیں، تو جب محمدی ہے تو داڑھی کہاں ہے؟ اور بڑھتی کیوں نہیں ہے؟ کیوں ناصر نگر کے علاقے میں پانی نہیں آتا؟ نہیں، میرے کو بتاؤ نا داڑھی کہاں ہے؟ اچھا آپ لوگ ناراض مت ہونا، بالکل میرے پہ ناراض مت ہونا، میں اب بھی جاؤں گا، صرف اتنا میرے کو بول دو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی۔ آپ نہ بولو تو میں بھی نکال دوں بھائی، میں کائے کو رکھوں بھائی، میں کائے کو رکھوں؟ بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی۔ آواز نہیں آ رہی ہے، جلدی جلدی پھٹافٹ بولو گے؟ پورا مجمع بولے ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر داڑھی تھی۔ حضرت ابو بکر تھی، حضرت عمر تھی، حضرت عثمان تھی، ارے حضرت علی تھی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ اے وہ بغداد میں ہمارے پیارے ولی عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ اجمیر میں آرام کرنے والے پیارے پیارے بابا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ خواجہ روشن چراغ، بولو داڑھی تھی۔ خواجہ امیر خسرو، بولو داڑھی تھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر، بولو داڑھی تھی۔ خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ، بولو داڑھی تھی۔ شاہ عالم اور قطب عالم، بولو ان کے چہرے پر داڑھی تھی۔ بمبئی میں آرام کرنے والے مخدوم شاہ بابا رحمت اللہ علیہ، بولو ان کے چہرے پر داڑھی تھی۔ حضرت جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ اللہ کی قسم کوئی ولی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا۔ تو ہم تو محمدی ہے نا، تو ان سب کے چہرے پہ داڑھی۔ یا ناصر نگر بڈھا بھی لوکنگ ہینڈسم۔ اچھا عبد الحمید داڑھی رکھی نا، بولو سبحان اللہ، پکڑ کے بولو نا سبحان اللہ۔ تمہاری کہاں پوری ہوئی کہ پکڑتا ہے داڑھی؟ بولو نا داڑھی پکڑ کے بولو سبحان اللہ۔ اور جس کی نہیں ہے وہ تو پکڑے گا تو نہیں، بولو استغفر اللہ۔ لیکن میرے کو آج تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ایسی چھوٹی چھوٹی پٹی بناتے، وہ کیا ہے؟
ایسی چھوٹی چھوٹی پٹی بنائے گا اور پھر کیا بولے گا معلوم؟ ایک مرتبہ میرے کو ایک ملا ایسی چھوٹی سی پٹی بنا، کہتا مولانا آپ داڑھی پہ بہت بولتے نا، میں نے داڑھی رکھ لی۔ میں نے کہا اتنی چھوٹی داڑھی کب سے رکھا؟ 2-3 دن ہوئے؟ کہا 4 سال ہو گئے۔ تو میں نے کہا پھر اتنی چھوٹی داڑھی؟ تو کہتا مولانا کس نے بولا بڑی داڑھی رکھنے کا؟ یہ چھوٹی داڑھی رکھا اسلام کا نشان ہے، ہو گیا۔ اور مجھے کو اتنا اچھا بولتا انگریزی میں، میرے کو بولتا مولانا یو ڈونٹ نو دس از اوکے، یعنی مولانا تم کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ برابر ہے، یو ڈونٹ نو دس از اوکے۔ میں نے کہا یو ڈونٹ نو دس از دھوکے۔ یہاں بھی ایسے دھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے بھائی رکھو گے داڑھی؟ رکھو گے؟ مصطفیٰ کے بن جاؤ نا۔ بنیں گے؟ بولو بنیں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ داڑھی رکھو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا رکھو گے انشاءاللہ؟ ارے نبی کے چہرے کو اپنا چہرے پر ایک مشابہت اختیار کرو، اللہ کہے گا کچھ نہیں لے کر آیا، میرے مصطفیٰ کی صورت تو لے کر آیا۔ آپ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو نا؟ ارے ہاں بولو نا ہاں۔ سب مانتے بھائی، میں بھی اجمیر گیا ہوں بھائی، اور یہاں بھی آیا ہوں بھائی۔ آپ کے سامنے ایک دم کھلی بات کہتا ہوں، خواجہ مجذوب تھے نا، خواجہ مجذوب، بولو کون؟ خواجہ مجذوب۔ وہ ایسا داڑھی پکڑتے تھے، پکڑو آپ لوگ بھی پکڑو، ماشاءاللہ جن کی ہے وہ، ہاں خواجہ مجذوب ایسا داڑھی پکڑتے تھے اور کیا کہتے تھے معلوم؟ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے کہنے لگے حضرت یہ داڑھی پکڑو اور اللہ معاف کر دیا؟ بھائی داڑھی پکڑے اور اللہ؟ کہا میں ایسے ویسے داڑھی نہیں پکڑتا۔ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے خواجہ مجذوب، کہنے لگے میں داڑھی پکڑتا ہوں اور اللہ سے بات چیت کرتا ہوں، اللہ قیامت میں مجھے پوچھے گا کیا لے کر آئے، تو میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں اللہ کچھ نہیں لے کر آیا، مصطفیٰ کی صورت لے کر آیا ہوں۔ اس پر اللہ مجھے کہتا ہے جا معاف کر دیا، تو میں داڑھی پکڑ کے کہتا ہوں اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو میرے پیارو بناؤ گے ایسی صورت؟ بناؤ گے انشاءاللہ؟ میں نے آج سے بولو نا بناؤ گے انشاءاللہ؟ میں نے کن کا واقعہ سنا ہے؟ کون سے اللہ کے ولی کا واقعہ سنا ہے؟ خواجہ مجذوب، وہ شاعر تھے، انہوں نے اتنا پیارا لکھا، پڑھیں گے آپ میرے ساتھ میں؟ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ لکھتے ہیں خواجہ مجذوب لکھتے کہ میں اللہ کو قیامت میں کہوں گا، داڑھی پکڑ کے کہوں گا، کیا کہوں گا اللہ کو؟ تیرے محبوب کی، بولو سبحان اللہ، تیرے محبوب کی، تیرے محبوب کی شماغت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی شماغت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو ہی بنا دے، صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ دوسری بات ہم کو سمجھ میں آ جاوے، اس لیے سیدھا سیدھا بولو مصطفیٰ کا دامن کون کون تھا؟ ایک دم ایمان سے۔ دیکھو صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو انشاءاللہ مصطفیٰ کا دامن۔ چلو دو بات ہو گئی نا، دو باتیں۔ اب میرے کو ایک آخری بات کرنا ہے، یہ دو بات کو زندہ کیسے کریں گے بھائی؟ اللہ سے ڈرنے کا، ہاں بولو انشاءاللہ۔ نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن۔ میں لگتا داڑھی پہ بولا تو آپ ناراض ہو گئے نا؟ نہیں ناراض نہیں ہوئے نا؟ نہیں ہونے کا بھی نہیں، میں کچھ غلط بولا بھائی، معافی چاہتا ہوں، کچھ غلط بولا۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے ایک بچہ رو رہا تھا ایسا، ہوں بچے روتے نا چی چی چو چو کر کے روتے، ایک چھوٹا بچہ روتا تھا میرے جیسا، وہاں گیا قاری احمد علی۔ اب قاری احمد علی کسی نے بولا بھائی تعویذ والا بابا آیا ہے، قاری احمد علی آیا، تو میں نے بچے کو اپنے گود میں لے لیا، میں سمجھا شاید میری تعویذ اثر کرے گی اس کو، تو اور رونے لگا۔ پہلے تھوڑا روتا تھا، میرے کو دیکھ کر اور میری داڑھی کو دیکھ کر اور زیادہ۔ تو ناصر نگر کا ایک کلین شیو آیا میرے پاس، کہتا ہے قاری صاحب یہ بچہ پہلے بھی روتا تھا، تمہارا ڈینجر چہرہ دیکھا تو اور روتا ہے کر کے۔ وہ جو کلین شیو تھا نا اس نے بچے کو لیا، اے بچہ چپ ہو گیا، اے بچہ چپ ہو گیا، بالکل نہیں روئے۔ تو اس کو تو اور زور آ گیا، میرے کو کہتا ہے او قاری احمد علی دیکھ بچہ پہلے روتا تھا، تو نے گود میں لیا تو اور رویا، اور میں نے گود میں لیا تو۔ میں نے کہا اس کو ابھی پتا چلا اماں کی گود میں آ گیا۔ نہیں سمجھ میں آوے تو ٹینشن نہیں، کل سمجھ لینا نا، تھوڑی ضروری ہے سب آج ہی سمجھنے کا۔ رکھو گے داڑھی؟ رکھو گے؟ بولو نا، ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کرو گے تو سنا کرو نا بھائی، سنا کرو نا۔ میں کوئی اپنے گھر کی بات تو نہیں کہہ رہا نا، اللہ رسول کی بات کہہ رہا ہوں۔ آج میرے پیارو کرو گے، ایک کام کرو گے انشاءاللہ؟
یہ دونوں کام ہمارے زندہ ہو جائیں گے. یہ تو میرے کو تو افسوس ہوتا ہے بیٹا عمران, صحیح میں منا بھائی میرے کو بہت افسوس ہوتا ہے. ہمارے آج 4-5 سال کے جو بچے ہیں, ہماری ماں بہنیں سن رہی ہے, ان کو میں خاص کہنے جا رہا ہوں, ہمارے 4-5 سال کے بچے اتنی غلط حرکت کرتے, جیسا وہ روتا ہے نا تو ماں اس کے ہاتھ میں آئی پیڈ دے دیتی ہے, ہاں موبائل دے دیتی ہے, ہاں کمپیوٹر اس کے ہاتھ میں. ہمارا 7-8 سال کا لڑکا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا ہے اور اس میں اتنا گندا 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 کام کرتا. تو جب ہمارا بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا اتنے گندے کام کرتا ہے تو سچ بتاؤ 12-13 سال کی عمر میں کتنا بڑا آوارہ بن جائے گا. اور پھر ماں روئے گی میرا بیٹا غلط راستے پر چلا گیا. ارے میرا بیٹا ابھی 14 سال کا میرا بیٹا غلط راستے پر چلا گیا. میں نے کہا گیا نہیں, ماں اس کو لے کر گئی غلط راستے پر. اللہ ہماری ماں بہنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بولو تو میں جلدی جلدی ایک واقعہ بتاؤں, جلدی بتاؤ واقعہ ایک جلدی بتاؤ. آپ سب نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا, غوث پاک, پیران پیر, عالم ربانی, بولو فیض سبحانی, شیخ عبد القادر. جب ان کی عمر تھی, میرے ہاتھ دیکھو ان کی عمر کتنی تھی, اب 10 سال کا تو بچہ ہی ہوتا نا. ارے بولو نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عمر کتنی, آپ کو تعجب ہوگا 10 سال. ان کے گاؤں کا نام جیلان, وہ جو گاؤں میں رہتے تھے نا گاؤں کا نام اسی لیے کہتے شیخ عبد القادر, ان کے گاؤں کا نام. تو وہ جیلان گاؤں میں سے بہت سارے لوگ حج میں جا رہے ہیں. اچھا آج کل ہمارے زمانے میں وہ انووا چلتی ہے اور اس کے بعد میں پھر پلین میں بیٹھنے کا. اس زمانے میں ایسا انووا نہیں تھی. اس زمانے میں گھوڑے, گدھے, کچر, اونٹ, تو پورا گاؤں اونٹوں سے بھرا ہوا ہے, گھوڑوں سے بھرا ہوا ہے, اور مرد عورتیں سب لوگ حج میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ کون سے گاؤں کی بات کر رہا ہوں, اور شیخ عبد القادر کی عمر کتنی. تو یہ بھی آیا اپنی اماں کے پاس. ان کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ, بولو ان کی ماں کا نام سیدہ. 10 سال کے اپنی اماں کے پاس آئے, اماں اماں او اماں. شیخ عبد القادر جیلانی آئے, روتے روتے آئے, اماں اماں اپنے گاؤں جیلان میں سب لوگ حج میں جا رہے ہیں, اماں میرے کو بھی جانا ہے, اماں میرے کو بھی. آج کا ہمارا بیٹا 10 سال والا حج کو سمجھتا ہے کیا ہے. اب سننا, کہتے اپنی ماں کو کہتے حج میں جانا, ماں کا دماغ گرم ہو گیا. بولو ماں, بھائی ماں کبھی کبھی غصے ہو جاتی ہے نا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اماں کیا نام, سیدہ فاطمہ, اور غصے ہو گئی. ارے بیٹا سمجھ میں آتا ہے, 10 سال کی عمر ہے, حج میں جانے کی باتیں کر رہے ہو. ارے حج میں جانے کے واسطے پیسے چاہیے, سواری چاہیے, ہمارے یہاں کھانے کے لالے پڑے, ایک وقت کی روٹی تو ایک وقت کی روٹی ہمارے گھر میں نہیں, اور تم حج کی باتیں کر رہے ہو. ارے بیٹا 10 سال کے ہو گئی, اتنا سمجھ میں نہیں آتا, سواری چاہیے, پیسہ چاہیے, درہم چاہیے, دینار چاہیے, بس کہہ دیا کہ حج میں جانا. اور شیخ عبد القادر جیلانی کی عمر کتنی تھی اس وقت. اور ماں کو کیا کہا, کہاں پہ جانا ہے, ساتھ میں بولو نا, کیا کہا ماں کو, کہاں پہ جانا ہے. اب سننا, برابر سننا. ماں پہلے تو غصے ہو گئی, بولو ماں پہلے تو, پھر ماں کو رحم آیا, اپنے بیٹے کو بلایا, بیٹا ادھر آ, گلے لگائی, کہا بیٹا میرے کو معلوم ہے تیرے کو حج میں جانا ہے, لیکن ہمارے پاس انتظام. اچھا اب سننا, مجھے جو پوائنٹ بتانا. ماں نے پوچھا, 10 سال کے بیٹے کو پوچھا, سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کو پوچھا, تمہیں حج میں جانا کیوں بیٹا, بیٹا حج میں جانا کیوں. تو وہ 10 سال کا بچہ شیخ عبد القادر جیلانی جو روئے ہیں, روتے روتے کہا اماں میرے کو حج میں اس لیے جانا کہ میرے کو ایک مرتبہ آنکھوں سے کعبے کو دیکھنا ہے, بولو سبحان اللہ. پھر کہا اماں اماں میرے کو طواف کرنا ہے, اماں میرے کو صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے, اماں میرے کو وہاں زمزم کا پانی پینا ہے, اماں میرے کو حتیم کے پاس جانا ہے, اماں میرے کو میزاب رحمت کے پاس جانا ہے, اماں میرے کو مقام ابراہیم کے پاس جانا ہے, اماں میرے کو حجر اسود کو چومنا ہے, اماں میرے کو ملتزم کو چمٹنا. یہ کہتے کہتے 10 سال کے بچے نے آخر میں کیا کہا, اماں اے اماں مجھے کیوں جانا معلوم ہے, کہ مدینے میں جا کر میرے نانا جان کی ملاقات کرنا ہے. کون, آقا محمد الرسول اللہ. اب ماں بھی روئی, بولو ماں بھی روئی, کہا بیٹا کیا کرے بیٹا, اپنے پاس انتظام نہیں ہے. ماں بھی بہت روئی. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی عمر کتنی تھی, کیا کہتے ہیں, ماں میرے کو معاف کر دینا ماں. آج ہمارا 10 سال کا بچہ ایسی معافی مانگتا ہے, کہتے ہیں ماں معاف کر دینا, میں نے ستایا نا ماں, میں نے تجھ کو حج کے بارے میں کہا, میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا کہتے ہیں مانو, ماں میرے کو معاف کر دے. معاف کیا نا, ماں نے کہا معاف کیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں, اماں معاف کر دیا نا, صرف اتنی اجازت دے میں چھت پہ جا کے سب کو دیکھوں, سب لوگ حج میں کیسا جاتے میں صرف دیکھوں. ماں نے کہا جا بیٹا جا بیٹا جا, چھت پہ جا کے دیکھ. شیخ عبد القادر جیلانی اپنے گھر کی چھت پر گئے اور وہاں سے پورے قافلے کو دیکھ رہے, قافلہ روانہ ہو رہا ہے, بولو قافلہ, اور سب کی زبان پر ایک آواز آ رہی ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا
شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پورا قافلہ کا قافلہ جا رہا ہے، حج کو جا رہا. شیخ عبد القادر جیلانی 10 سال کے، دیکھو ایسا ہاتھ باندھ کے کھڑے، سب کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے. اور وہ پورا قافلہ جاتا ہے نا تو مٹی والی زمین، تو مٹی اڑ رہی ہے. بولو مٹی اڑ رہی، غبار اڑ رہا. اب شیخ عبد القادر کے چہرے پر مٹی بھی آ رہی ہے، غبار بھی آ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی آ رہا. اب وہ دیکھتے گئے یہاں تک کہ قافلہ چلا گیا اور ان کی تو آنکھیں بند ہو گئی جیسے، کیونکہ آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے، آنکھوں پہ مٹی بھی ہے، آنکھوں پہ غبار بھی ہے. تو ظاہری بات ہے انہوں نے جب دیکھا سب چلے گئے تو ایسا آنکھوں کو ملا، جیسا آنکھوں کو ملا، غبار کو بھی ہٹایا، آنسو کو بھی ہٹایا. اللہ کی قسم ناصر نگر والوں، آنکھوں کو کھولا تو کعبہ سامنے موجود تھا. بولو سبحان اللہ. کعبہ سامنے موجود تھا. تو یوں پیچھے ہوئے کہ کعبہ دیکھا. میری ماں بھی بات سامنے ہے اور ماں نے گلے لگا کر کہا دیکھ بیٹا کعبہ آ گیا، کعبہ آ گیا. تو نے ماں کی فرما برداری کی نا، یہ کعبہ آ گیا. اور غیب سے آواز آئی عبد القادر میں قادر ہوں، اللہ قادر ہوں. تم کعبے کے پاس نہ جا سکے، ہم کعبے کو تم کے پاس لے کر آ گئے. ایسا ہمارے یہاں کب ہوگا بھائی؟ کیونکہ ہمارا 10 سال کا بچہ تو ہو کھٹا کھٹ بٹن دبا رہا ہے موبائل کے. ہاں اللہ آسان فرمائے. چلو میں پھر وہ 2 بات پر آتا ہوں. ایک تو اللہ سے ڈرنا، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. بس یہ 2 کام کرو، پورے ہندوستان کا نقشہ بدل جائے گا. اللہ سے ڈرنے کا اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آخری بات کہہ رہا ہوں 5 منٹ کی. ہمارے نبی معراج پر گئے تو اللہ نے نماز دی. ارے بولو نہ دی. دیکھو یہ چیز زندہ کرو، آٹومیٹک اللہ کا ڈر بھی آئے گا، مصطفیٰ کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں آئے گا. لیکن پہلے بولو ہمارے نبی معراج پر گئے تو اللہ نے نمازیں دی. آواز نہیں آ رہی، بولو دی. کتنی دی؟ 50. کتنی نمازیں دی؟ اور ہمارے نبی تو 50 لے کے آ رہے. وہ اللہ نے کہا جو تمہاری امت کو بولو 50 نماز پڑھے. ہمارے نبی آ رہے. وہ تو حضرت موسیٰ ملے. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں امت میں جا رہا ہوں. کتنی نماز؟ کہا 50. حضرت موسیٰ نے کہا کم کراؤ، کم کراؤ. وہ تو اچھا ہوا کم کرائے، نہ کم کرائے ہوتے تو کتنی نماز ہوتی؟ تو قاری احمد علی کا بیان کب ہوتا؟ سب نماز ہی پڑھتے ہوتے ہیں. وہ تو حضرت موسیٰ کہتے گئے کم کراؤ، کم کراؤ. 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10 اور 10 سے. اب معلوم ہے ہمارے نبی 5 لے کر آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کراؤ. اور تو ہمارے نبی رونے لگے. اب تو شرم آتی ہے، اب تو کم کراتے ہوئے. یعنی ہمارے نبی جو شریعت والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، جن پر قرآن اترا ہے، ان کو 5 نمازوں میں ایک بھی نماز کم کرانے. اور ہم کو 15 دن سے فجر چھوڑنے شرم نہیں آئی. تو ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا؟ کتنی نمازیں ہمارے نبی لے کر آئے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب 5 نماز لے کر واپس مکہ میں آئے تو ہمارے نبی رو رہے تھے. اللہ کو سب معلوم. اللہ نے پوچھا میرے محبوب کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ روؤں گا نا. آپ نے نماز کتنی دی تھی؟ ہو گئی کتنی؟ تو اللہ نے فرمایا اس لیے روتے ہو؟ جاؤ پھر 50. جاؤ پھر. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ سب کو کہہ دوں 50؟ اللہ نے کہا نہ، پڑھے گی 5 ثواب ملے گا 50. اللہ فرماتے میں نے 50 کو بھی کینسل نہیں کیا، 5 کو بھی کینسل نہیں کیا. تمہاری امت پڑھے گی 1 فجر 10 فجر کا ثواب، 1 ظہر 10 ظہر کا ثواب، 1 عصر 10 عصر کا ثواب، 1 مغرب 10 مغرب کا ثواب، 1 عشاء 10 عشاء کا ثواب. دن کی 5 پڑھ لے اور مفت میں 50 کا ثواب لے کر چلا جا. اور نماز اتنی بنیاد ہے کہ اس کو تھام لو، آٹومیٹک انڈیا کے حالات سدھر جائیں گے. تو میرے ناصر نگر والوں سمجھو یہ بھکاری آپ کے سامنے بیٹھا ہے. میرے کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، قسم اللہ کی مجھے کچھ نہیں چاہیے. بلکہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی جان میں برکت دے وے، اللہ آپ کے مال میں برکت دے وے، اللہ آپ کی اولاد میں برکت دے وے، اللہ آپ کی عمر میں برکت. مجھے اللہ کی قسم آپ سے کچھ نہیں چاہیے. صرف ایک بھکاری کی طرح یہ رات کے سناٹے میں رجب مہینے میں آپ سے نماز کی بھیک مانگنے آیا ہوں. بھائی یہ شروع سے جو میں اب تک بولا نا، کتنا 2 گھنٹہ بولا یا 1.5 گھنٹہ بولا، بولنے کا مقصد یہی تھا کہ ناصر نگر والوں کبھی ہنساتے بولا، کبھی رلاتے بولا، کبھی زور میں بولا، کبھی آہستہ بولا. سب کا نتیجہ یہ تھا 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اے ناصر نگر والوں آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ
पक्का वादा कर लो ना कि हम पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने वक्त की नमाज पढ़ेंगे बोलो? हाँ, हाथ ऊपर करके बोलो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ ऊपर रखना, साथ में बोलो, वादा करो, वादा करो इंशाअल्लाह। नहीं, आवाज नहीं आ रही, बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा। नासिर नगर वाले झूठ तो नहीं बोलते ना? बहुत बड़े अल्लाह के वली है मौलाना रूमी। बोलो कौन मौलाना? वो क्या कहते हैं मालूम है? अगर इधर पहाड़ होवे ना, कोई बोले ओ मौलाना कल इधर पहाड़ था, आज उधर चला गया। जैसे कोई हमारे यहाँ सूरत में बोले ये बिल्डिंग कल इधर थी, ओ आज उधर चली गई, आप लोग मानेंगे? मानेंगे? मौलाना रूमी कहते हैं मान ले। कोई बोले बिल्डिंग हटके चली गई, मान ले, लेकिन मोमिन मर्द अगर कोई वादा करे और पलट जाए, ये कभी मत मानना, क्योंकि इमारत हट सकती है मगर मर्द मोमिन की जबान कभी पलट नहीं सकती है। तो मेरे दोस्तों, हम सब लोग इरादा करेंगे, बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह, पक्का इरादा, नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो मेरे प्यारों, में बहुत थका आया, लेकिन आपकी मोहब्बत में बहुत कुछ बोला मैंने, सब अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। और मैं वहाँ से यहाँ तक आया, मैंने किसी की मुलाकात नहीं की ना मुलाकात, बल्कि मैं देखता था कि कुछ लोग चाहते थे कि आगे बढ़ के मुलाकात करें, लेकिन मैंने मुलाकात नहीं की। लेकिन अभी करूँगा, यहाँ बैठ जाऊँगा नीचे यहाँ पे और सब की मुलाकात करूँगा, लेकिन शर्त है कि आप लोग लाइन में आओगे, हाँ या नहीं? धक्का नहीं दोगे किसी को, मोबाइल इधर उधर नहीं होगा, किसी का पॉकेट इधर उधर नहीं होगा। बोलो आओगे, लाइन में आएंगे तो ठीक है, जहां मैं देखूंगा धक्कम धुक्की कर रहे ना, फिर उठ के चला जाऊंगा। इसलिए मैं खुद चाहता हूं कि आपकी मुलाकात। नासिर नगर वालों, बहुत लंबा ज़माना पहले नासिर नगर आया था मैं, आज मालूम नहीं कितने सालों के बाद में आया, और आया भी तो ऐसा आया कि 15-15, 20-20 आदमी खाने पर टूट गए भाई। हाँ, वो अल्लाह उनको अच्छा रखे जिन्होंने खिलाया, अल्लाह उनके जान माल में बरकत देवे। लेकिन खैर, नासिर नगर आके बहुत खुशी हुई मेरे को माशाअल्लाह। आप लोग मुलाकात करोगे ना इंशाअल्लाह? अरे मैं क्यों मुलाकात करता हूँ मालूम? इसमें भी मेरा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा? अरे तुम में से कोई अल्लाह का वली होगा, इसको हाथ लगेगा, अल्लाह इसको भी वली बना देगा भाई। तो करेंगे ना, मुलाकात करेंगे ना इंशाअल्लाह। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं लेकर आया हूँ, एक छोटी सी तस्बीह पढ़ने का। बोलो लाओ ना, एक छोटी सी तस्बीह पढ़ने का, इतनी छोटी तस्बीह पढ़ने का, और दिन में 100 मरतबा पढ़ने का। वो तस्बीह पढ़ो ना, मेरे साथ में पढ़ो, ला इलाहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे पढ़ो, अल मलिक अल हक अल मुबीन। बस इतना रोजाना 100 मरतबा पढ़ने का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इतनी छोटी तस्बीह 100 मरतबा पढ़ ले, कितनी भी गरीबी होगी अल्लाह गरीबी को अमीरी में बदल देगा। बोलो सुभान अल्लाह। और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और नंबर 3, जब चाहेगा मरेगा, अल्लाह जन्नत का दरवाज़ा खोल देगा। तो इतनी छोटी सी तस्बीह कितनी मरतबा पढ़ने का? 100। बोलो सब पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं चाहता हूँ 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करेंगे। शुरू में हमने जिक्र के कितने फ़ायदे सुने थे? 4। 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करेंगे, 2 मिनट दरूद पढ़ेंगे, 2 मिनट दुआ करेंगे, और उसके बाद मुलाकात करेंगे। फिर आप अपने घर जाओगे, इंशाअल्लाह मैं अपने घर जाऊंगा। और फजर की नमाज में सब बोलो 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 आएंगे ना इंशाअल्लाह? आएंगे ना? चलो अब गर्दन झुका दो, 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल गर्दन झुका दो। भाई देखो, सबकी आवाज ऊंची होगी, हाँ, और आंखें बंद होगी, गर्दन नीचे होगी। शुरू करो, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। बुलंद आवाज से ला इलाहा ला इलाहा
إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود پاک پڑھیں گے. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد الآمر محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد. سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. میں ایک پرچی دی تھی کوئی بیمار کی. اتنی بہت پرچیاں جمع کر لی تم نے اتنی دیر میں. ہمارے نور عالم بھائی کو ہے 12 سال کی لڑکی. نور عالم بھائی کی 12 سال کی لڑکی کی دونوں کڈنی فیل ہو گئی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیٹی کی شفا عطا فرمائے. حافظ جنید صاحب کی امی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس ماں کو شفا عطا فرمائے. ہمارے وسیم بھائی شاہ کا کینسر کا آپریشن ہوا. دعا کریں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. ہمارے ناصر بھائی کی بیوی بہت بیمار ہے. دعا کریں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. الطاف بھائی کے لیے بھی دعا کرے، بیمار رہتے، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے. میری بچی کے لیے دعا کرنا کوئی کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بچی اچھا کرے. اور کوئی کہہ رہا میرے بیٹے عادل کے واسطے دعا کرے، بہت کمزور 2.5 سال کا ہے، ابھی چل بھی نہیں پاتا. دعا کرے. بھائی دیکھو جن کی پرچی آ گئی، یہ کہو نا جتنا مجمع بیٹھے ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. اور اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. آپ کا تمام کا شکریہ. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. کہ اللہ بہت عجب حالات میں ہم لوگ ہیں. اللہ ہندوستان میں اللہ امن عطا فرما دے. پورے ہندوستان میں چین سکون عطا فرما دے. لڑائی کرنے والوں کو تباہ اور برباد کر دے. جلانے والوں کو تو جلا دے. فساد کرنے والوں کو تو ختم کر دے. اللہ دراڑے پیدا کرنے والوں کو تو ختم اور برباد کر دے. کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرطوں سے بچا لے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں معلوم ہے سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ تو قریبوں کا کریم ہے نا. اللہ ہم کو معاف کر دے نا. اللہ ہم کہاں جائیں گے اللہ؟ تیرے سوا ہمارا کون ہے اللہ؟ کون ہے اللہ؟ ہم کتنا بھی چلائے بولے کرے سنے، اللہ ہے تو ہی نا اللہ ہمارا. کہ اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہمارا بن جا. اللہ اللہ ہمیں غیروں کے حوالے مت کر. اللہ اللہ تو ہمارا بن جا، تو راضی ہو جا. اللہ اللہ تو راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ یہ مجمع میں کتنے روزی میں پریشان ہوں گے، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. اللہ جتنے قرضے میں ڈوبے غیب سے ان کے قرضے ادا فرما دے. اللہ ہم کو نمازی بنا دے. اللہ تجھ سے ڈرنے والا بنا دے. تیرا خوف اور خشیت عطا فرما دے.
پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ ہمارا دنیا کا معاملہ بھی آسان کر دے, آخرت کا معاملہ بھی آسان کر دے. اللہ آسان کر دینا. اللہ قبر کا معاملہ آسان کر دینا, حشر کا معاملہ آسان کر دینا, نشر کا معاملہ آسان کر دینا, بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ فرما دینا. اللہ آج جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. اور اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دینا, تندرستی دے دے. اللہ میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا, اللہ 1 سال ہو گیا. اللہ بہت یاد آتی ماں کی. اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے سب کی قبر کو نور سے بھر دے, سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.